بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین مختصر سی باتیں آپ حضرات جانتے بھی ہیں، لیکن محض یاد دہانی اور اعادے کے لیے کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اس کی توفیق سے ہم سب لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی بساط کے مطابق قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کریں گے اور نماز عید کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ جو شخص جہاں بھی نماز عید ادا کرنے کے لیے جائے تو اسے ان باتوں کا خیال یقیناً رکھنا چاہیے۔ ہم جسے جانتے بھی ہیں دوبارہ سے یاد کر لیجئے کہ عید قربان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ نماز عید ادا کرنے سے پہلے کچھ تناول نہیں کیا کرتے تھے، کچھ کھایا پیا نہیں کرتے تھے، لیکن یہ روزہ نہیں ہے، محض ایک اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ آپ علیہ السلام جو ہیں وہ عید کی نماز پڑھ کے واپس آ کے پھر کچھ کھایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں بھی آپ لوگ نماز عید پڑھنے کے لیے جائیں تو اس میں راستے میں تکبیرات کا اہتمام خصوصی طور پر کریں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے چلیں اور تکبیرات نسبتاً بلند آواز میں، اور یہاں نسبتاً بلند آواز سے مراد یہ ہے کہ جو کم از کم ساتھ چلنے والا آدمی سن سکے۔ ان تکبیرات کا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات جو ہیں راستہ بھر یہ ادا کرتے رہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت رہی ہے۔ حدیث میں سیرت کی کتابوں میں ایک منظر کو پیش کیا گیا۔ کسی صحابی نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف وہ چل رہے ہیں، اپنے گھر سے نکلے اور ان کے ساتھ حضرت علی نکلے، پھر ان کے ساتھ حضرت حسن اور حسین نکلے اور چچا عباس نکلے، اور یہ جو خاندان کے افراد تھے وہ سب نکلے اپنے گھر سے، اور راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات کہتے ہوئے وہ اس نماز کی جگہ پر جسے عیدگاہ یا نماز گاہ کہا جا سکتا ہے وہاں پر وہ جا رہے تھے۔ تو ایک ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے محسوس کیا، ہمارا تو ایمان ہے کہ جہاں اللہ کے رسول گزرے ہیں وہ رحمتوں سے بھر جانے والا مقام ہی ہوگا یقیناً، لیکن آدمی محسوس کرتا ہے واقعی کہ اللہ کا نام زمین کے گوشوں کونوں میں اور گلیوں بازاروں میں اگر گونجنے لگے تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ جاتے وقت جس راستے سے جائیں واپسی پہ راستہ بدل کے آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نماز عید آپ جہاں بھی ادا کرنے کے لیے جائیں، اگر اس میں خواتین کی نمازوں کا اہتمام ہے تو یہ بہت اچھا ہے، اور اس میں اپنی خواتین کو بھی لے جانے کا اہتمام کریں، فیصل مسجد میں جو لوگ جانے والے ہیں یا جہاں بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ تیسری بات کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس قربانی ادا کرنے کی، قربانی کے جانور ذبح کرنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود بھی وہ اگر قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری نماز گاہوں میں نہ آئے۔ یہ جملہ جب میں نے پڑھا تو بہت پریشانی اس میں ہو جاتی ہے کہ بہت سخت جملہ ہے کہ وہ ہماری نماز گاہوں میں عبادت جہاں پر ہو رہی ہے وہ ہماری نماز گاہوں میں نہ آئے، وہ کہ جس کے پاس قربانی کی طاقت ہے پھر بھی وہ قربانی نہ کر سکے۔ چوتھی بات کہ قربانی جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ایک آسان عبادت عطا کی ہے، اس کو خواہ مشکل نہ بنایا جائے۔ خواہ مشکل سے مراد یہ ہے کہ اس میں آس پاس گلی محلے میں برادری میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اس بات کی پریشانی میں مبتلا نہ ہو کہ چھوٹا جانور خرید لیا، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، اور اس میں پھر آدمی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے یا تو قربانی نہیں کرتا، اور یا پھر وہ اسی پریشانی میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ لوگ میرے بارے میں کیا تبصرہ کر رہے ہوں گے۔ لوگوں کو اپنے ذہنوں سے مکمل طور پر جو ہے وہ واش آؤٹ کر دیں، بالکل مکمل طور پر۔ قربانی جو ہے وہ کسی بندے کے لیے نہیں کی جاتی، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جو کرنی ہے، تو اس میں جو بھی جس کو میسر ہے اسے قربانی میں شریک ہوتے ہوئے اپنی قربانی کے عمل کو آگے بڑھانا چاہیے۔ پانچویں بات کہ آج ہم نے
نماز کے فوراً بعد تکبیرات جس طرح کہنے کا ایک عمل ہوا اس مسجد میں بھی، فوراً آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ تو اس میں 9 ذی الحج سے لے کر، یعنی اس کی فجر سے لے کر یہ 13 تک آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، عصر کی نماز تک مسلسل ہر نماز کے بعد ان تکبیرات کو جب بھی موقع ملے ان کو دہرانے کی کوشش کریں۔ اور ویسے ضروری نہیں کہ ہر نماز کے بعد، کسی بھی وقت اس کو ان تکبیرات کو دہرایا جا سکتا ہے۔ در حقیقت یہ جو 3 دن ہیں مکمل کے مکمل، عرفات سے لے کر اور اس کے بعد کے جو 3 ایام ہیں، یہ مکمل کے مکمل اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں۔ اس کو بنیاد بنا لیجیے کہ یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں، وہ چاہے تکبیر کی صورت میں ہو یا قربانی کی صورت میں ہو، کسی بھی شکل میں اس کو آپ ضرور اس کا اہتمام کریں۔ جب قربانی کرنے کے لیے آپ کسی بھی جگہ پہ جمع ہوں، اگر تو گھر میں قربانی کی جا رہی ہے تو اس بات کا اہتمام کریں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی آس پاس موجود رکھیں۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ جب قربانی کا جانور ذبح ہونے لگے تو تم قریب آ جانا، کیونکہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اس کا قریب ہونا سنت بھی ہے، اس میں شریک ہونا۔ قربانی کے موقع پر زیادہ بہتر یہ ہے کہ چھری جس شخص نے قربانی کرنی ہے وہ خود اس جانور پر چلائے، زیادہ بہتر یہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ عمل کیا کرتے تھے، خود یہ عمل کیا، رسول ہونے کے باوجود ہزاروں آپ کے جانثار موجود تھے جو آپ کو اٹھنے کی تکلیف بھی نہ دیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول خود اپنی قربانی کو اس پر چھری چلاتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ علامتی طور پر، یعنی وہ چھری ذرا سی چلا کے اس کا خون جب بہنا شروع ہو جائے تو فوراً پھر وہ جو ماہر آدمی ہے جو بھی اس کو صحیح طور پر ذبح مکمل کر سکتا ہے وہ اس کو آگے بڑھائے، لیکن چھری سے آغاز کریں آپ۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہنے سے پہلے ان آیات کو کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا مرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ کھڑے ہو کر پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر چھری کو خوب تیز ہونا چاہیے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو قربان اللہ تعالیٰ کے راستے میں کریں۔ اور پھر اس کی تقسیم میں آپ لوگ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو فقہاء نے، علماء نے بہت ساری احادیث پڑھنے کے بعد اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں اور اس کو ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ دوستوں میں تقسیم کرنے کے لیے، ایک حصہ دیگر افراد میں تقسیم کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کوئی بنیادی قاعدہ نہیں ہے، اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے حالات اور اپنے محلے اور اپنے علاقے کی مناسبت سے۔ اگر وہاں پر سبھی لوگ ہیں زیادہ تو زیادہ رکھا بھی جا سکتا ہے، زیادہ تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، سارا بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، سارا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کے راستے میں یقیناً اپنے پڑوسیوں کا، احباب کا، دوستوں کا، فقراء کا، مساکین کا، اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا یہ لازمی ہے، اس کو ضرور اختیار کیجیے اور اپنے دوستوں کے لیے بھی اپنی دعائیں کیجیے اور اپنے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہماری ان عبادات کو قبولیت کا شرف عطا